بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم عزیز ساتھیوں، جس طریقے سے شریعت نے ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم نے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اسی طریقے سے اپنی جسمانی قوت اور طاقت کی بھی ہم نے حفاظت کرنی ہے، صحت کا بھی ہم نے خیال رکھنا ہے۔ جتنے ہم صحت مند ہوں گے، جتنے ہمارے اندر جسمانی قوت اور طاقت ہوگی، اس کی بقدر ہم دین کے بڑے سے بڑے کام اور زیادہ سے زیادہ کام کریں گے، اور یہ ہمارے لیے خوش نصیبی اور سعادت کی بات ہوگی کہ ہم دین کے بڑے بڑے کاموں میں استعمال ہو جائیں۔ اس لیے ہم نے اس بات کا اہتمام کرنا ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ہر اس کام سے بچنا ہے کہ جس سے ہماری جسمانی قوت اور طاقت متاثر ہو۔ کھانے پینے میں بھی ہم نے اہتمام کرنا ہے، احتیاط کرنی ہے، کام کاج کرنے میں بھی احتیاط کرنی ہے، اسی طریقے سے آرام میں بھی احتیاط کرنی ہے۔ ایسا آرام نہ ہو کہ جو ہماری جسمانی قوت پر متاثر ہو، اثر انداز ہو، اس سے ہم نے بچنا ہے، ایسے کام سے بچنا ہے، ایسے کھانے پینے سے بھی بچنا ہے۔ تو میرے دوستو عزیزو، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بڑے بڑے کاموں میں استعمال ہو سکیں گے، اور جب انسان طاقتور ہوتا ہے میرے دوستو، دماغ بھی چلتا ہے اور دل بھی کرتا ہے کام کرنے کا، آدمی کا زندگی بھی اچھی گزرتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، کہ طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر ہے، کیونکہ طاقتور مومن زیادہ کام کرے گا بنسبت کمزور کے۔ وفی کل خیر، اور ہر ایک میں بہتری ہے، کمزور ہے اگرچہ لیکن ایمان تو ہے، جس کے بلبوتے پر، جس کی بنیاد پر آخرت میں اسے نجات مل جائے گی۔ تو دوستو عزیزو، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ صحت اور طاقت، جسمانی قوت اور طاقت کتنی اہم ہے اور کتنی ضروری ہے۔ آپ خود سوچ لیں کہ اگر انسان کے پاس صحت نہ ہو تو وہ نماز نہیں پڑھ پاتا، جسمانی قوت نہ ہو دوستو عزیزو تو وہ کام نہیں کر پاتا۔ جب وہ دنیا کے کام نہیں کر پائے گا تو آخرت کے کام کیسے کرے گا؟ آپ خود سوچ لیں، بہت ساری مثالیں اس کے لیے موجود ہیں، یہ ایک مثال کافی ہے۔ اور اس کے لیے میرے دوستو عزیزو، اگر ہمیں کسی کھیل کا اہتمام کرنا پڑے تو ہم اس کھیل کا بھی اہتمام کر سکتے ہیں، لیکن اس کھیل کھیلنے کے لیے ہمیں شرط یہ ہے کہ اس کھیل میں جسمانی قوت اور طاقت کی حفاظت ہو، یعنی صحت کی حفاظت ہو، اس کے ساتھ ساتھ احکامات بھی ضائع نہ ہو۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو بچنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر صرف ایک چیز نہیں ہے، مثال کے طور پر کہ طاقت تو ہے لیکن احکامات کی پابندی نہیں ہے تو بچنا بہت ضروری ہے۔ اور اگر احکامات کی پابندی ہے اور طاقت نہیں ہے تو بھی بے وقوفی ہے، کیونکہ کھیل کا مقصد کیا ہے کہ ہمیں جسمانی قوت اور طاقت حاصل ہو تاکہ ہم دین کے بڑے بڑے کام کر سکیں۔ اگر دونوں ہی چیزیں نہ ہوں، نہ قوت اور طاقت حاصل ہو رہی ہے، نہ صحت حاصل ہو رہی ہے، اور نہ احکامات کی حفاظت ہو رہی ہے، تو اس سے اجتناب کرنا ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے۔ خاص طور پر ہمارے ملک پاکستان میں جو اس وقت کرکٹ کی صورتحال ہے، دیکھنے والوں کی بھی اور کھیلنے والوں کی بھی، اور جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں وہ دیکھنے والے جو نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، لیکن اس کرکٹ کی وجہ سے ان کی نمازیں چھوٹ جاتی ہیں۔ اتنا انہماک، اتنی دلچسپی اور اتنی دل لگی اور اتنا اس کو اہمیت دینا کہ نمازیں فوت ہو جائیں، یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ نماز تو کسی حال میں نہیں چھوڑنی، چاہے جائے گا ہم کرکٹ کی وجہ سے نماز چھوڑیں۔ ہمیں کس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ ہماری ملک پاکستان کی ٹیم جیت رہی ہے، خوشی ہونی چاہیے، لیکن اس سے زیادہ خوشی ہمیں اس بات کی ہونی چاہیے کہ اگر اس سے احکامات زندہ ہو رہے ہیں تو ٹھیک ہے، پھر تو سمجھ میں آتی ہے خوشی، کیونکہ ہمارے ملک پاکستان کی جو بنیاد ہے وہ اسلام ہے، اور نماز اسلام کا ایک رکن ہے۔ اب پاکستانی ٹیم حب الوطنی کی بنیاد پر ہم پاکستان کرکٹ ٹیم کا میچ دیکھتے ہیں، کرکٹ دیکھتے ہیں، ہماری ٹیم جیتے، حب الوطنی کی بنیاد پر کہ ہمیں ملک سے محبت ہے۔ لیکن اگر اس کی وجہ سے نمازیں چھوٹیں، سمجھ سے باہر آتا ہے، کیونکہ ملک پاکستان کی بنیاد اسلام پر ہے، اسلام کا ایک رکن ہے نماز، کہ جب ہمیں نماز سے محبت نہیں ہے، ٹیم سے محبت ہے، کرکٹ سے محبت نہیں اور نماز سے محبت نہیں ہے، تو ملک پاکستان سے کیسے محبت ہو سکتی ہے؟ کیونکہ ملک پاکستان کی بنیاد اسلام ہے، کرکٹ نہیں ہے۔ کرکٹ تو ایک عارضی کھیل ہے، مستقل کوئی کھیل ہے نہیں ہے، لیکن اب یہ مستقل بن گیا ہے اور اس حد تک چلا گیا ہے کہ اگر اس کی وجہ سے نمازیں مسلمان کی چھوٹتی ہیں تو اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ سب کی بات نہیں کر رہا، جن لوگوں کی چھوٹ رہی ہے، اس کی مثال میں آپ کو یوں دوں کہ یہ کتنا خطرناک کام ہے کہ اگر مثال کے طور پہ پاکستانی ٹیم، ہمارے ملک پاکستان کی ٹیم 1,00,000 ٹائٹل جیت جاتی ہے اور صرف ایک نماز قضا ہوتی ہے دیکھنے والے کی یا کھیلنے والے کی، تو یہ 1,00,000 ٹائٹل اس ایک نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ایک نماز کا مقابلہ۔
وہ اہمیت حاصل ہے ایک نماز کو، اب اندازہ کریں۔ تو اگر بہت ساری نمازیں چھوٹ رہی ہیں تو ایسے مسلمان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ اسی وقت اس سے اجتناب کرے۔ پھر یہ ہے کہ کرکٹ کا ہمیں دنیاوی کیا فائدہ ہے اور آخرت کا کیا فائدہ ہے۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ جب ہماری پاکستانی ٹیم کوئی ٹائٹل جیتے گی تو دنیا میں اس کا نام بالکل ہوتا ہے، لیکن دوستو عزیزو اس نام کا فائدہ تو پتہ چلے کہ اس نام ہونے سے، اس شہرت ہونے سے ہمارے قرض پر کیا اثر پڑ رہا ہے، ہماری معیشت پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ نہ قرض پر کوئی اثر پڑتا ہے، نہ معیشت پر کوئی اثر پڑتا ہے۔ اور اگر مثال کے طور پر ہم کسی ملک میں جاتے ہیں تو اس ٹائٹل کی بنیاد پر کوئی ہمیں ویزا فری نہیں دیتا، اس ٹائٹل کی بنیاد پر کوئی ہمیں اپنے ملک میں چیزیں فری نہیں دیتا، اس ٹائٹل کی بنیاد پر کوئی ہمیں پیسہ نہیں دیتا کہ تم نے یہ ٹائٹل جیتا ہے تو تمہارے لیے اتنے ارب کا انعام ہے مثال کے طور پر۔ اور اگر کوئی انعام آتا بھی ہے تو وہ بیت المال میں نہیں آتا، بیت المال کے خزانے پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، خرچ تو ہوتا ہے لیکن اس کے اندر آتا نہیں۔ اب یہ جو پیسہ عوام الناس کا استعمال ہو رہا ہے ایسے کام پر، تو جس کا نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے نہ آخرت کا کوئی فائدہ ہے، اگر اس میں کوئی فائدہ ہوتا تو یہ امریکہ نے اپنے یہ ٹائٹل کیوں نہیں حاصل کر لی، رشیا نے کیوں نہیں حاصل کر لی، جاپان نے کیوں نہیں حاصل کر لی، اور بہت سارے ممالک ترقی یافتہ۔ اگر وہ ٹائٹل حاصل کریں تو وہ ان کو لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کی معیشت بھی مضبوط ہے اور نظم و ضبط بھی ہے، ان کے یہاں امن بھی ہے۔ ہمارے یہاں تو نہ نظم و ضبط ہے اور نہ ہی تو امن ہے، نہ ہی تو ہماری معیشت کوئی مضبوط ہے۔ دوسروں ہم کتنے قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم تھوڑا کبھی اس بارے میں سوچیں، غور کریں۔ تو اس شہرت کا فائدہ نہ دنیاوی لحاظ سے کوئی ہے، آخرت کے لحاظ سے بھی کوئی نہیں کہ ٹائٹل دکھا کے قبر میں ہم پاس ہو جائیں۔ منکر نکیر جب ہمارے سامنے آئے تو ہم ان کو یہ ٹائٹل دکھا دیں، جی میرے پاس تو یہ ٹائٹل ہے۔ ایسے ہی حشر کے میدان میں ہم یہ ٹائٹل دکھا کر اعمال نامہ لے لیں، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ مل جائے۔ ایسے ہی یہ ٹائٹل دکھا کر ہم پل صراط کو پار کر لیں، ایسے ہی ہم یہ ٹائٹل دکھا کر جنت کے دروازے پر ہم جنت کے داروغہ کو یہ سامنے پیش کریں اور جنت میں داخل ہو جائیں۔ نہ دنیاوی کوئی فائدہ ہے نہ اخروی کوئی فائدہ ہے دوستوں۔ تو کرکٹ کی حد تک، کھیل کی حد تک ٹھیک تھا، لیکن جو حالت اس وقت مسلمانوں کی دیکھی جا رہی ہے، جو حالت اس وقت نمازیوں کی دیکھی جا رہی ہے دوستوں، تو یہ خطرناک بنتا جا رہا ہے، یہ بے دینی کا ایک بہت بڑا سبب بن رہا ہے، بے دینی کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن رہا ہے، نماز کی مٹنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن رہا ہے۔ اس لیے فوراً اس سے اجتناب کریں، اس بات کو سمجھیں۔ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم جذباتی ہو جائیں سن کر کہ تو کرکٹ کی نفی کر رہے ہیں، ملک پاکستان کی نفی کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں، ہرگز ایسی بات نہیں، بلکہ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اس کو جس درجے میں رکھنا تھا اس درجے میں رکھا ہی نہیں تھا۔ اور بعض لوگ تو اگر مثال کے طور پر ہماری پاکستانی ٹیم ہار جاتی ہے تو اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اس کا بہت زیادہ اثر لے لیتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں، اور یہ مایوسی بھی اچھی چیز نہیں ہے۔ اس لیے دوستو عزیزو، ہم تھوڑا سا اس بارے میں سوچیں، غور کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور کس وجہ سے کر رہے ہیں، کون سا ایسا کام ہے، کیا آخرت میں اس کی پوچھ ہوگی؟ نہیں، یا کوئی اللہ کا حکم ہے؟ ہرگز نہیں میرے دوستو عزیزو۔ اور اس وقت کو سوچیں، اس وقت کو یاد کریں کہ جب اس کرکٹ کی وجہ سے مسجدیں بند کر دی جاتی ہیں، مسجدوں میں سیل لگا دی جاتی ہے، اور کہیں کہیں وقت کی نمازیں نہیں ہوتی دوستو عزیزو، اور کتنے گزرنے والوں کے راستے بند ہو جاتے ہیں، وہ گزر نہیں سکتے، تکلیف کا باعث۔ چلو تکلیف کو اگر ہم نظر انداز بھی کر دیں تو اگر مسجدوں کا بند ہونا ہی دیکھ لیں میرے دوستو عزیزو کہ کرکٹ اتنی اہم ہو گئی کہ ان کس کے لیے اگر مسجدیں بند کرنی پڑیں، نمازوں کو ضائع کرنے پڑے، ہم نمازوں کو بھی ضائع کر دیں۔ جس اسلام کی بنیاد پر ملک ملا اسی کو مٹا دیں، بنیادوں کو ختم کر دیں، اور یہ دیکھنے والے، کھیلنے والے، اس میں ان لوگوں کا بہت زیادہ عمل دخل ہے کہ ہم لوگ ذریعہ بن رہے ہیں ان کاموں کا۔ اس لیے تھوڑا سوچیں، غور کریں، ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر سوچیں کہ ہمیں اس کو کس حد تک رکھنا چاہیے تھا اور ہم نے اس کو کہاں پہنچا دیا۔ اور جب ہم ایسی چیز کو اتنی اہمیت دیں گے تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اسی حال میں دنیا سے چلے گئے تو کیا جواب دیں گے؟ ہمارے پاس تو کوئی جواب بھی نہیں۔ چلو جن کے پاس عبادتیں ہوں وہ تو اللہ کو دکھائیں، نہ عبادت ہو اور کرکٹ کا یہ حال ہو اور اتنی اس سے کرکٹ سے لگن ہو، اتنا شوق ہو، اتنی اس سے محبت ہو، تو کیا ہوگا ہمارا آخرت میں؟ ہم آخرت والے ہیں، ہم دنیا والے نہیں ہیں۔
چاہے پاکستانی ہوں چاہے ہم کسی اور ملک کے ہوں، ہم نے آخرت کا سامنا کرنا ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ مرنے کے بعد آخرت شروع ہوگی جو کبھی ختم نہیں ہوگی، اور اگر ہماری اس سے آخرت خراب ہو رہی ہے، برباد ہو رہی ہے، تو یقیناً یہ نقصان کا سودا ہے۔ اس بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اپنا آخرت کا نقصان نہ کریں اس وجہ سے۔ کرکٹ دیکھنا ہے دیکھ لیں، لیکن آخرت کے نقصان سے بچیں۔ اپنی نمازوں کو ضائع نہ کریں، اپنی نمازوں کو بچائیں، نمازوں کی حفاظت کریں، بے وقوفی مت دکھائیں، شیطان کو غالب آنے نہ دیں۔ اور اس کے علاوہ کیا نقصان ہوتا ہے؟ بد نظری ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا نقصان ہوتا ہے؟ ایڈورٹائزمنٹ کے ذریعے سے میوزک سننے کو ملتا ہے، یہ نقصانات ہیں۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے نقصانات جو چھوٹے چھوٹے ہیں، لیکن یہ اہم نقصانات ہیں۔ صرف ان کو ہی مد نظر رکھتے ہیں تو ہمیں ان کو ہی مد نظر رکھیں تو ہمیں سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ لہذا محاسبہ کریں اور اس سے ہم اجتناب کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔